لاسٹ ایپیسوڈ نوری نے جیسے ہی المیر خانزادہ کو اپنے قریب دیکھا وہ فوراً ہی پیچھے ہٹی تھی اور اپنے سر پر دوپٹہ لے لیا تھا۔ نوری اپنے خیالوں میں گم تھی۔ سائیں آپ؟ نوری کے منہ سے صرف یہی دو الفاظ نکلے تھے۔ وہ آواز تھی یا میٹھی کوئل کی کوک؟ خانزادہ تو اس کی آواز میں کھو گیا تھا۔ جو کہنے آیا تھا، جو سوچ کر آیا تھا، کہیں بھول گیا تھا۔ اس نے نوری کی طرف دوبارہ دیکھا جو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اس کے چہرے، اس کے گال شرم سے سرخ ہو رہے تھے اور بالوں کی لٹیں بار بار اس کے کانوں کو چھو رہی تھیں۔ اگلے ہی لمحے نوری کے جسم سے جیسے جان نکل گئی تھی جب المیر خانزادہ نے بغیر کوئی بات کہے اس کے ہاتھ پکڑے اور اسے اپنے قریب کیا۔ نوری کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ آخر وہ ایک دن کے بعد اس کے پاس آیا تھا اور آتے ہی اس کے بیڈ کی طرف لے جا رہا تھا۔ آخر وہ کیا چاہتا تھا؟ کیا شوہر ایسے ہوتے ہیں؟ نوری کے ذہن میں بہت سوال آ رہے تھے۔ نہ تو اس نے اس کا حال پوچھا، نہ اس سے کوئی بات کی۔ اسے بیڈ کی طرف لے جا رہا تھا۔ کیا وہ اتنا سنگ دل تھا؟ وہ صرف اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اسے یہاں لایا تھا۔ نوری کا دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ اسے اپنے دل میں ٹیس اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی، جیسے کسی نے اس کے دل میں کوئی خنجر مار دیا ہو، لیکن وہ کسی کٹی پتنگ کی طرح المیر خانزادے کے پیچھے بھاگتے ہوئے جا رہی تھی۔ تم جانتی ہو نوری میں کون ہوں اور میں تمہارا کیا لگتا ہوں اور میں تم سے کتنا بڑا ہوں؟ المیر خانزادہ کی گمبھیر آواز اس کے کانوں میں پڑی تو نوری کا دل بے اختیار زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ یہ تو جانتی تھی کہ سامنے بیٹھا شخص اس کا شوہر، اس کا مجازی خدا ہے، وہ اس کا سب کچھ ہے، لیکن وہ اس سے کتنا بڑا ہے اسے نہیں پتا۔ اس کی جسامت اس کے حلیے سے جان سکتی تھی کہ وہ اس سے کتنا بہت بڑا ہے، لیکن ایسے کیوں؟ آخر نوری ایسے کیوں بات کر رہا ہے؟ لیکن وہ اسے حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا تھا کہ نوری کو اس بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ نوری میں کوئی بھی بات پردے میں نہیں رکھ کر سکتا۔ دادا سائیں نے تمہارے ساتھ میری شادی اس لیے کی ہے کہ دادا سائیں کو اس حویلی کا وارث چاہیے۔ میں تم سے 19 سال بڑا ہوں، تم جانتی ہو 19 سال؟ تم 16 سال کی چھوٹی سی لڑکی ہو۔ مجھے تو یقین ہی نہیں ہوتا کہ تم نے میرے ساتھ شادی پر کیوں حامی بھر لی، لیکن بہرحال میں تمہیں یہ بات واضح کر دوں کہ میں تم سے صرف اس حویلی کا وارث چاہتا ہوں۔ تمہیں مجھ سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ میں تمہارا ہر طرح کا خیال رکھوں گا، لیکن میں صرف تمہیں شوہر کا حق اس رات ہی دے سکتا ہوں۔ اس کے کہنے اس سے زیادہ نہیں دے پاؤں گا۔ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں اس کے کہنے پر ہی تمہارے پاس آیا ہوں۔ آج کی رات میری، آج کی رات تمہارے نام ہے۔ میں آج کی رات تمہیں شوہر کا حق دے سکتا ہوں، دوں گا، اور اس کے بعد میں تم پر ظلم نہیں کر سکتا اور نہ ہی تمہارے ساتھ ناانصافی کر سکتا ہوں۔ اس لیے میں تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس لیے اب تم پر ہے کہ تم میرا ساتھ دینا چاہتی ہو یا نہیں۔ اگر تم نہیں دینا چاہتی تو میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کروں گا، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تمہاری رضامندی نہ ہو اور میں تمہارے ساتھ زبردستی تم سے اپنے شوہر کے حقوق وصول کروں، صرف اس لیے کہ اس حویلی کو وارث چاہیے۔ آج کی رات کے بعد تم کبھی مجھ سے شوہر کے حق نہیں لے سکو گی۔ اگر تمہیں یہ سب قبول ہے تو آج کی رات کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ تم میرے لیے ایک پھول کی مانی دو، اور پھول کو ہمیشہ نزاکت سے ہی پکڑا جاتا ہے، کبھی مسئلہ نہیں جاتا۔ المیر خانزادہ کی زبانی باتوں کو سنتے ہی اس کے دل میں بے چینی سی ہوئی تھی، لیکن اس کا دل ٹوٹ سا گیا تھا اور اس نے یہاں ایک ضرورت کے تحت لایا گیا تھا اور اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہی اسے چیزوں کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ مطلب یہ ایک حقیقت تھی اور نوری کے دل میں دعا کی تھی کہ کاش وہ یہ حقیقت نہ جانتی اور ساری عمر یہی رہتی، بے شک ایک نوکر ہی کی طرح، المیر خانزادہ کے پاؤں کی دھول بن کر، اس کا ہمسفر بن کر۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہے تھے۔ وہ اپنا ہر دکھ اپنے شوہر المیر خانزادہ کو سنانا چاہتی تھی، بتانا چاہتی تھی کہ وہ نہیں بتا سکی، اور نہ ہی اس کے کندھے پر سر رکھ کر 8 سال کے کیے ہوئے ظلم کو بیان نہیں کر پائی۔ آخر وہ ایک ضرورت کے تحت آئی تھی تو اس کا کیا حق بنتا تھا کہ وہ اپنے دکھ درد اپنے شوہر کو بتائے۔ اس کے بڑھتے ہوئے آنسو کو دیکھتے ہوئے، اس کی سسکیوں کو اور ہچکیوں کو سنتے ہوئے المیر خانزادہ فوراً کرسی سے اٹھا تھا۔ آخر وہ اتنا خود غرض اور بے حس کیسے بن گیا تھا؟ اپنی محبت میں کے سامنے بیٹھی ایک کانچ کی گڑیا کو 2 سیکنڈ میں توڑ کر چکنا چور کر دینا چاہتا تھا۔ وہ بے اختیار آگے بڑھا اور آخر وہ اس کی بیوی تھی، وہ اسے پیار سے بھی تو بات کر سکتا تھا۔ اسے یہ بغیر بتائے وہ اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکا اور فوراً
نوری کو اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے اس کی کمر کو سہلاتے ہوئے وہ اسے چپ کروانے لگا۔ وہ اتنا ظالم نہیں تھا، لیکن کچھ دیر پہلے وہ کیوں اتنا ظالم بن گیا تھا؟ اسے خود پر افسوس ہو رہا تھا، دل ملامت کر رہا تھا کہ کیوں اس نے ایک معصوم کا دل دکھایا۔ خود کیا کسی کا دل دکھا کر خوش رہ پائے گا؟ یہی سب سوچتے ہوئے علمیر خانزادہ نے بے اختیار نوری کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے تھے اور اس کے ماتھے پر، پھر اس کی آنکھوں پر آہستہ آہستہ نوری پر اپنی محبت پیار کی بارش نچھاور کرتا ہوا۔ اس کے ہر ایک عمل سے نوری سلگ رہی تھی، سسک رہی تھی، لیکن پرواہ کسے تھی؟ علمیر خانزادہ اپنی محبت چھوڑ کر آج نوری کی محبت میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ ایک موم کی گڑیا کے ہاتھ پگھل رہی تھی اور نوری اپنے شوہر کو اس کا حق دے رہی تھی اور وہ اسے حق مانگ رہا تھا اپنی ضرورت کے لیے۔ ایک طرف علمیر خانزادہ اس کو اپنے ہر عمل سے نوری پر محبت نچھاور کر رہا تھا، اس کے پیار میں مکمل ڈوبتا جا رہا تھا، تو دوسری طرف نوری کے دل کی ہر خواہش میٹی تھی۔ وہ بے جان وجود کی طرح بیڈ پر تھی اور علمیر خانزادہ اپنی پیاس بجھا رہا تھا۔ آج کی رات خود غرض بن گیا تھا، وہ ظالم بن گیا تھا، بے حس انسان کی طرح۔ نوری اس کی ہر شدتیں، ہر تکلیفوں کو بند آنکھوں سے آنسو لیے سہ رہی تھی۔ وہ کبھی سسک پڑتی تو کبھی خاموش ہو جاتی، لیکن علمیر خانزادہ کو وہ کچھ بھی نہیں کہہ پائی تھی، خاموشی سے اس کی ہر شدت کو برداشت کر رہی تھی۔ ایک سکون سے گزری تھی، ایک اذیت ایک سکون کی تھی گزری کی صبح۔ جب علمیر خانزادہ کی آنکھ کھلی تو نوری اس کے چوڑے سینے پر سر رکھے، کھلے بال کندھوں پر پھیلائے ہوئے سو رہی تھی، ایک دم سے سمٹ گئی تھی۔ علمیر خانزادہ نے بے اختیار اس کے سر پر اپنے لب رکھے تھے۔ وہ جو کل نوری سے بات کہہ گیا تھا، آج وہ اپنے ایک ایک لفظ پر شرمندہ تھا۔ رات کا ہر ایک ایک لمحہ سوچ کر اس کی روح سرشار ہو گئی تھی۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ نوری کو مزید دکھ نہیں دے گا اور اپنے ایک ایک لفظ کی معافی مانگے گا، لیکن وہ انجان تھا کہ نوری کے دل میں اس کے لیے اب اگرچہ نفرت نہیں تھی، لیکن اب محبت بھی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی جذبات نل تھے کہ وہ کہہ گزرتی۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا، دن ہفتوں میں گزرنے لگے اور ہفتے مہینوں میں۔ علمیر خانزادہ نے مڑ کر نوری کی طرف نہیں دیکھا تھا اور نوری نے نہ ہی اپنے کمرے سے نکلتی تھی۔ شاہزادے کو اپنی چلی ہوئی چال کا تو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب کامیاب ہوتی۔ محسوس ہوئی وہ بہت خوش تھی کہ علمیر خانزادہ نے اس کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، اب دوبارہ نوری کے پاس کبھی بھی نہیں جائے گا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ مطمئن تھی، لیکن قسمت شاہزادے کی چالوں پر ہنس رہی تھی۔ آخرکار برے وقت کبھی نزدیک ہوتا ہے اور جب اس کا نزدیک ہوتا ہے تو پھر کوئی بھی اس کا سہارا نہیں بنتا، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب حویلی میں ہر طرف خوشی کی خبر پھیل گئی۔ شادی کے 2 مہینے کے بعد نوری نے سب کو خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور دادا صاحب کے پاؤں تو زمین پر ٹک نہیں رہے تھے۔ جب علمیر خانزادہ کو یہ خبر پتہ چلی تو اس کے دل میں خوشی کی لہر تو دوڑی، لیکن وہ لہر زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکی۔ اسی خوشی کے ساتھ نوری کے ساتھ گزرا ہوا ہر لمحہ یاد آیا اور اسے کہی ہوئی ہر باتیں۔ نوری نے اس رات بعد علمیر خانزادہ کے سامنے تو آنا دور کی بات، اس کی شکل تک نہیں دیکھی تھی اور نہ ہی وہ دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی حیثیت جان چکی تھی کہ یہاں پر حویلی میں وہ ایک ضرورت کے تحت آئی ہے، یہاں پر صرف دادا صاحب اس کے ہیں اور اس کا کوئی نہیں۔ وہ شاہزادے کو یہ باور کروانا چاہتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے اور وہ نوری کے پاس دوبارہ مڑ کر نہیں جائے گا، اسی لیے دوبارہ مڑ کر اس نے نوری کی طرف رخ نہیں کیا تھا۔ لیکن آج اس کے دل میں ایک احساس ابھر کر سامنے آیا تھا۔ وہ شاہزادے کو بھی جان چکی تھی کہ اس کی پہلی بیوی اور محبت ہے، اور جس شخص کی پہلی محبت ہو تو اس کو دوسری سے کیا غرض۔ ان 2 مہینوں میں جہاں نوری کے دل میں ہر خواہش ختم ہو گئی تھی، وہاں علمیر خانزادہ کے دل میں نوری کے محبت کا پھول اپنی پروان چڑھائی تھی، اور ان 2 مہینوں میں ایک بار بھی شاہزادے کے قریب نہیں گیا تھا، اور 2 مہینوں میں وہ کبھی شہر چل جاتا تو کبھی کسی بہانے سے حویلی سے دور رہنے کی کوشش کرتا، اور آج 2 مہینوں کے بعد جب وہ گھر آیا، اس کا دل چاہا کہ وہ نوری کے قدموں میں بیٹھ جائے اور اسے اپنے ہر کہی ہوئی بات سے معافی مانگ لے، لیکن وہ علمیر خانزادہ تھا، وہ کیسے یہ سب برداشت کرتا کہ اس کی انا، اس کی عزت اس کی آڑے آ رہی تھی، اس کی معافی کے آڑے آ رہی تھی۔ اس وقت اس کے لیے نہیں رکتا، علمیر خانزادہ کے لیے بھی وقت نہیں رکنا تھا، یہ تو طے تھا کہ، لیکن وقت نے اسے ایک موقع ضرور دیا تھا۔ شاہزادے کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اب صرف کچھ مہینے ہی تھے جب نوری بچے کو جنم دیتی اور پھر وہ علمیر خانزادہ کی زندگی میں نوری کو نکال دیتی۔ وہ اسی خوشی میں بہت خوش تھی، اسے یہ بھی اندازہ نہیں ہوا کہ علمیر خانزادہ اس حویلی میں قدم نہیں رکھتا۔ شاہزادے نے سوچا تھا کہ وہ سب سے پہلے اپنی ماں کو یہ خوشخبری سنائے گی اور اپنے پلان میں آگے بڑھ چکی ہے، لیکن وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔
اس حویلی میں قدم المیر خانزادہ اس حویلی میں بھی قدم رکھ چکا تھا اور شانزے نے سوچا تھا کہ وہ اپنی پلان میں، اور اس نے فوراً ہی موبائل نکالا اور ماں کو کال ملا لی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ سب سے پہلے اپنی ماں کو یہ خبر سنائے۔ المیر خانزادہ جو اپنے کمرے کی طرف آ رہا تھا کہ وہ اپنے غم شانزے سے بانٹ سکے، اپنے دل کی کیفیت اسے بتا سکے۔ آخر وہ اسے سمجھتی ہے تو وہ شاید یہ بھی سمجھے کہ اس نے جو باتیں نوری سے کی تھی وہ غلط تھی، اور اس نے جیسے ہی دستک پر ہاتھ رکھا تو اس نے وہیں پہ اپنے ہاتھ روک لیے تھے۔ اندر سے آتی ہوئی آواز پر اس کے ہاتھ وہیں رکے تھے، اور شانزے کے لہجے میں اتنی خوشی کی لہر المیر خانزادہ نے کبھی محسوس نہیں کی تھی کہ المیر خانزادہ نے سمجھا کہ نوری کے ماں بننے کی خوشی میں وہ خوش ہے، لیکن جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھول کر قدم آگے بڑھائے، شانزے اپنی ماں کے ساتھ موبائل پر باتوں میں مصروف تھی کہ اس کی پشت کمرے کے دروازے کی طرف تھی۔ اسے احساس تک نہیں ہوا کہ المیر خانزادہ اس کے پیچھے ہی کھڑا ہے۔ وہ خوشی سے اپنی ماں سے باتیں کر رہی تھی۔ امی، آپ کو پتہ ہے کہ نوری ماں بننے والی ہے؟ ہم اپنے پلان میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ بس نوری جیسے ہی بچے کو جنم دے گی، اسے اٹھا کر حویلی سے باہر پھینک دوں گی۔ یہ حویلی اور المیر خانزادہ پوری جائیداد پر میرا حق ہے۔ میں نے اتنا عرصہ اس کا انتظار کیا تھا، لیکن دادا سائیں، انہوں نے سارا کام خراب کر دیا۔ اچھا بھلا المیر خانزادہ میرے ساتھ خوش تھا، لیکن المیر خانزادہ اپنی ساری جائیداد میرے نام کرنے والا تھا، لیکن دادا سائیں نے درمیان میں اپنے پوتے کی خواہش رکھ کر سارے پلان کو ناکام بنا دیا اور المیر خانزادہ کی دوسری شادی کروا دی۔ لیکن میں کون سا پیچھے ہٹنے والی تھی اس لڑکی کو، بلکہ اس نے بچی کو دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ میرا مقصد کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا۔ وہ لڑکی بے ضرر ہے، وہ اپنے حق کے لیے کچھ بھی نہیں بولے گی، اس لیے میں نے المیر خانزادہ کو خود ہی اس لڑکی کے پاس بھیجا۔ جلد از جلد وہ بچہ پیدا کرے اور جان خلاصی ہو۔ وہ بھی مر جائے گا۔ بالآخر میں کسی طریقے سے المیر خانزادہ سے ساری جائیداد اپنے نام لکھوا لوں گی۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا ممی جی؟ شانزے نے کہتے ہوئے جیسے ہی ماں سے تصدیق چاہی، آگے کی بات سن کر اس کا کہکہ لگا تھا، ارے ممی جی، آپ بھی کمال کرتی ہیں۔ 15 سال سے المیر خانزادہ کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کبھی ماں ہی نہیں بن سکتی۔ اب وہ کیسے پتہ چلے گا؟ اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا کہ وہ چھوٹی لڑکی ماں بننے والی ہے۔ ویسے بھی چھوٹی لڑکیاں جب جلدی ماں بنتی ہیں تو ان کے بچنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ وہ بچہ پیدا کر کے اس دنیا میں کہاں بچتی ہیں۔ اس حویلی کو اس کا وارث مل جائے گا اور دادا سائیں کو بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ پیچھے میں اور المیر اور بچہ ہوگا۔ بچے کو میں کسی یتیم خانے میں داخل کروا دوں گی، لیکن کبھی اپنے مقصد سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں۔ اور رہی بات المیر خانزادہ کی، تو میرے پیار میں اتنا پاگل ہے کہ آج تک اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے اس سے اتنا بڑا سچ چھپایا ہے کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ تو آگے کیسے پتہ چلے گا؟ آپ بے فکر ہیں ممی، جب سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے۔ شانزے ابھی یہی کہہ رہی تھی کہ جب ایک دھاڑ سی آواز اس کے کانوں میں گونجی، شانزے! المیر خانزادہ کی چنگھاڑتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی کہ اس کے ہاتھ سے بے اختیاری موبائل نیچے گرا تھا، اور اس نے پلٹ کر خوفزدہ آنکھوں سے اپنے پیچھے خون سے چھلکتی آنکھیں لیے المیر خانزادہ کو دیکھا، جس کا غصے سے برا حال تھا اور اس کے دماغ کی رگیں پھول رہی تھی۔ اور اس سے پہلے کہ شانزے کچھ کہتے، المیر خانزادہ کے قدم آگے بڑھے اور ایک زوردار تماچا اس کے منہ کے نشان چھوڑ گیا تھا۔ تھپڑ کی آواز پورے کمرے میں گونجی تھی، گھٹیا عورت! میں نے تم سے شادی میں میں نے تم سے محبت کی، تم میرے ساتھ یہ کھیل کھیل رہی تھی۔ تمہیں میری جائیداد چاہیے تھی تو ایک دفعہ کہتی، میں تمہاری تمام جائیداد تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دیتا، لیکن تم نے محبت کے نام پر یہ کھیل کھیلا۔ تم نے میری زندگی کو عذاب بنا دیا۔ 15 سال تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ ان 15 سال کے بعد جب میں نے دوسری شادی کی تو مجھے ہی الزام ٹھہرا رہی تھی کہ میں نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی اور میں نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا۔ تم نے 15 سال مجھے دھوکے میں رکھا کہ تم ماں نہیں بن سکتی کبھی زندگی میں، اور اوپر لالچ، تم لالچی عورت میری جائیداد کے پیچھے پڑی تھی، اور نفرت ہو رہی ہے مجھے تم سے، اپنے آپ سے، کہ میں نے تمہاری باتوں میں آ کر اس معصوم لڑکی کا دل دکھایا، اسے اپنی ضرورت کے تحت استعمال کیا۔ تم جیسی ناگن عورت کے ساتھ میں نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ محبت سے میرا یقین اٹھا دے، رشتے سے میرا یقین اٹھا دیا۔ تم کیا جانو محبت کیا چیز ہوتی ہے؟ تم جیسی عورتیں کبھی بھی محبت کو نہیں سمجھ سکتی۔ جو میں نے تم سے کی تھی نہ صرف محبت کا مان توڑا تم نے، میرا سب کچھ مجھ سے چھین لیا، اعتبار چھین لیا۔ میں کبھی کسی پر اعتبار ہی نہیں کر پاؤں گا۔ تمہارے اسی دھوکے کی وجہ سے میرا نام چاہیے تھا نا، تمہیں میری جائیداد چاہیے تھی تو تم مجھے پہلے بتا دیتی۔ کیا تم میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا؟ کیوں؟ وہ ایک دم اس پہ دھڑا تھا۔ المیر خانزادہ چلا رہا تھا اور اس کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ دادا سائیں اس کی آواز سن کر فوراً اس کے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ وہی نوری جو اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی، ڈاکٹر نے اسے آرام کا کہا تھا، ایک دم ہڑبڑا کر وہ بھی اٹھ گئی اور آواز اس کی طرف سے حویلی میں گونجی تھی اور ہمیشہ صلح پسند تھا۔
شخص تھا اور آج اتنے غصے میں تھا کہ شانزے کی کمرے میں آواز آ رہی تھی اور بڑے سریا نوری کے کمرے میں تھی۔ وہ بھی یکدم پریشان ہو کر اٹھ بیٹھی۔ سریا، مجھے باہر جانا ہے۔ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ نوری ایک دم پر مجھے باہر لے چلو۔ سریا کے قدم اٹھاتے ہوئے نوری کو دیکھ کر پریشان سی آواز میں کہا تھا، نہیں چھوٹی بی بی، آپ کی حالت ٹھیک نہیں۔ پتہ نہیں المیر سائیں کو کیا ہو گیا، آپ مت جائیں باہر۔ سریا، ماموں میرے بھی شوہر ہیں، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ نوری کے دل میں انجان سا خوف تھا۔ سریا نے اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ لیا تھا اور نوری ایک چادر دی جس نے اپنے اوپر اوڑھی اور نوری کو پکڑ کر باہر لے آئی شانزے کی طرف۔ المیر، میری بات سنو۔ ابھی شانزے کچھ اور کہتی کہ اس کے الفاظ منہ میں تھے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا تھا۔ سب اپنے کانوں سے سنا ہے، تم مجھ سے کہو گی وہ سب جھوٹ ہے اور جو کچھ میں نے سنا وہ غلط تھا؟ شرم آنی چاہیے شانزے، تمہیں یہ سب کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے مجھے کہ تم میری بیوی ہو اور میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اپنے دادا سائیں کی مخالفت موڑ لے کر انسان سے مخالفت موڑی اور تم خوش رہ سکو، تم نے میرے ساتھ دھوکہ دیا۔ اب کون سا کھیل کھیل کر تم یہ ثابت کرو گی کہ تم جو کہہ رہی ہو غلط ہے اور میں غلط ہوں؟ جو میں نے سنا، تمہارے پاس کچھ کہنے کے لیے، صفائی دینے کے لیے کچھ نہیں ہے نا؟ المیر خانزادہ کی آواز مزید اونچی ہوگی اور شانزے کو اپنے پاؤں تلے سے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ سب کچھ اپنے ہاتھوں میں لے لے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے نقصان کے۔ المیر خانزادہ کی آواز مزید اونچی ہوئی اور شانزے کو یہ محسوس، المیر مجھے معاف کر دو، مجھے ایک موقع دو، اپنی غلطی سدھار لوں گی، پلیز پلیز پلیز۔ المیر میری بات کو سمجھو، آپ تو مجھ سے بہت محبت کرتے ہو نا، اگر میں نہیں کرتی تو آپ تو کرتے ہو نا، اپنی محبت کی خاطر مجھے ایک مرتبہ معاف کر دو۔ شانزے نے ہاتھ جوڑتے ہوئے المیر خانزادہ کے سامنے، جس پر المیر خانزادہ مزید غصہ بڑھا تھا، اپنے منہ سے محبت کا نام مت لو شانزے، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی محبت پر اور لعنت بھیجتا ہوں تم جیسی عورت پر۔ تم جیسی عورت کی میری زندگی میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں ابھی تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ المیر خانزادہ نے کھڑے کھڑے شانزے کے منہ سے 3 لفظ مارے تھے اور وہیں باہر آتے ہوئے 2 وجود قدم رکے تھے۔ دادا سائیں نے نوری کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کے کانوں میں المیر کی آواز گونجی تھی اور وہ ایک دم سے پریشان ہو گئی تھی۔ شانزے کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا وہ 15 سال سے جو کھیل کھیل رہی تھی اچانک 3 لفظوں پر آ کر ختم ہو جائے گا اور وہ وہیں زمین پر ڈے گی اور اس کے ہاتھ المیر خانزادہ کے پاؤں پر پڑ گئے تھے۔ المیر، آپ نے مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا، آپ نے مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا، میں کہاں جاؤں گی؟ ابھی وہ اپنی بات مکمل نہیں کر پائی کہ المیر خانزادہ نے ایک جھٹکے سے اپنے پاؤں پیچھے کیے اور قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ سامنے ہی اس کا چہرہ نوری کے سامنے تھا جو حیرت سے اپنی چادر کے کونوں کو پکڑے ہوئے المیر خانزادہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ نہیں تھا۔ دادا سائیں کو تو چپ لگی تھی، آخر ایسا کیوں ہوا؟ المیر خانزادہ نے اپنے 15 سال کی محبت کو 3 لفظوں پر ختم کر دیا۔ دونوں کے چہرے پر نظر ڈالتے وہ باہر کی طرف بڑھ گیا اور اپنے نصیب کو رو دیتی۔ شانزے کا سارا کھیل ختم ہو چکا تھا، جھوٹی محبت اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی اور قسمت جس کو شانزے اپنے لیے ایک خوش قسمتی سمجھی تھی وہی قسمت اس پر ہنس رہی تھی۔ انسان بہت کچھ سوچ کر بیٹھ جاتا ہے لیکن تقدیر سب کچھ دیکھتی ہے اور پھر وہ اپنا فیصلہ سناتی ہے تو انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، اور شانزے کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اس نے نہ صرف حویلی کو کھویا، اس جائیداد کو کھویا، بلکہ اس نے المیر خانزادہ کی محبت کو بھی کھو دیا جس کو پانے کے لیے ہر کوئی ترستا تھا۔ المیر خانزادہ نے شانزے کے لیے وہ کچھ نہیں کیا تھا جو آج کل کے مرد اپنی بیوی کے لیے نہیں کرتا، لیکن شانزے وہ بدقسمت بیوی تھی جس نے اپنے ہاتھوں سے ایک بیش قیمتی محبت کو، اپنے شوہر کی محبت کو، اپنے شوہر کو کھو دیا تھا۔ سریا نے شانزے کا سامان پیک کر کے اس کی ماں کی طرف بھجوا دیا۔ دادا سائیں کے کہنے پر وہ کیونکہ اب اس کے یہاں پر رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ کچھ ملازموں نے جو باتیں سنی تھی وہ دادا سائیں کو بتا دی اور دادا سائیں کو بھی افسوس ہوا تھا، ان کے پوتے کو اتنا بڑا دھوکہ ملا تھا، اس لیے وہ شانزے کو اب حویلی میں نہیں رکھنا چاہتے تھے اور شانزے اب اپنا اجڑا ہوا سب کچھ لیے اس حویلی سے جا چکی تھی۔ اس کے پاس نہ تو اب محبت رہی تھی اور نہ ہی اس کے پاس کچھ اور۔ المیر اس دن کا گیا، کبھی اس نے پلٹ کر حویلی کی طرف نہیں دیکھا تھا، وہ ٹوٹ چکا تھا، بکھر چکا تھا۔ محبت کیا تھا اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ محبت کے لیے اس نے ہر کسی کی ناراضگی برداشت کی اور وہی محبت اسے توڑ دے گی۔ وہ اپنے اندر تک ٹوٹ چکا تھا، وہ بہت پریشان تھا، وہ شرمندہ تھا، وہ پچھتا رہا تھا، ایسی محبت کر کے وہ شرمندہ تھا۔ نوری کے سامنے ایک بے بس اور معصوم بچی، وہ کیا کچھ سنا چکا تھا، اپنا حق بھی وصول کر چکا تھا، لیکن اس نے اف تک نہیں کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ حق وصول کرتے ہوئے جس تکلیف میں گزر رہی تھی، لیکن وہ اس تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا حق وصول کر چکا تھا اور اب وہ شرمندہ تھا کہ وہ کیسے نوری کا سامنا کرے گا جس محبت کی خاطر اس نے اذیت دی تھی، اور محبت اسے دھوکہ دے گی۔ نوری کا 7واں مہینہ چل رہا تھا اور اس کی ایک عمر چھوٹی تھی اور اوپر سے اس کی پریگننسی اس عمر میں۔ دادا سائیں اور سریا اس کا ہر طرح سے خیال رکھ رہے تھے اور دادا سائیں نے بہت کوشش کی تھی المیر سے رابطہ کرے
اسے فون کرے۔ نوری کی پریگننسی اس کی ماں بنتے ہی اس کے حسن کو مزید چار چاند لگا رہی تھی۔ نوری کو احساس تھا کہ کچھ بھی علمیر خانزادہ کے ساتھ ہو وہ غلط تھا، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے دل میں علمیر خانزادہ کی کئی بھی باتیں تھیں۔ اب اسے اس بات کا خوف نہیں رہا تھا کہ علمیر خانزادہ اسے چھوڑ دے گا، کیونکہ شانزیں اس کی زندگی سے چلی گئی تھی، لیکن اس کے دیے ہوئے باتوں کے زخم ابھی بھی نوری کے دل پر تھے۔ یہ زخم تب بھی بھرتے جب علمیر خانزادہ اس پر اپنی محبت نچھاور کرتا، اور علمیر خانزادہ نہ جانے کہاں تھا۔ نوری کو اس حالت میں چھوڑ کر 7ویں مہینے میں بھی نوری کو ہمیشہ احساس ہوتا تھا کہ کوئی ارد گرد، کوئی اپنی آنکھوں کے حصار میں لیے اسے دیکھ رہا ہے، لیکن وہ اپنے وہم سمجھ کر ٹال دیتی تھی۔ سردیوں کی سرد رات، نوری اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی آنکھیں موندے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے اپنی ماں بننے کے احساس کو محسوس کر رہی تھی۔ آج تک کبھی اس نے اپنے منہ سے ایک لفظ شکایت نہیں نکالا تھا۔ وہ یہاں پر رہ رہی تھی، سب اسے محبت کرتے تھے سوائے علمیر کے، جو اس کا شوہر تھا، لیکن پھر بھی خوش تھی۔ اب وہ ماں بننے والی تھی اور خود ایک ماں بننے والی تھی، اسی احساس میں خوش تھی۔ یہی سب کچھ سوچ رہی تھی جب اس سے اپنے پاؤں پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ اسی گھبراہٹ میں اس نے اٹھنا چاہا، لیکن اپنے بھاری وجود کے ساتھ وہ اٹھ نہیں پائی اور خوف کے مارے اس کے چہرے پر پسینے آ گئے۔ سریا اس کے کمرے میں ہوتی تھی، لیکن سریا کو کسی کام سے باہر جانا پڑا اور باہر چلی گئی۔ نوری اس وقت اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ کون ہے یہاں؟ نوری نے بمشکل اپنے حلق سے آواز نکالی اور اس کی آواز میٹھی اور ملائم تھی۔ اس کے پاؤں کے پاس اس کے پاؤں کو تھامے وہ وجود بیٹھا تھا۔ اس کے حلق سے آوازیں نکل رہی تھی اور وہ بتانا تب بد نصیب ہو نوری، جس میں تمہیں ضرورت کے لیے استعمال کیا، آج وہ ضرورت تمہارے لیے تمہارے پاس آیا۔ مجھے تمہارے کندھے کی ضرورت ہے، مجھے تمہارے احساس کی ضرورت ہے، میرے اندر ٹوٹا ہوا دل اور بکھری ہوئی روح کو سمیٹنے کے لیے مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ لیکن وقت بدل چکا ہے۔ اس کے پاس شانزیں نہیں تھی اور اس کے پاس نوری تھی، بے تحاشا محبت، سچی محبت کرنے والی اس کی بیوی، جس کو مقدر نے، جس تقدیر نے اس کے لیے لکھ دیا گیا تھا۔ نوری کو پوچھنے پر جب اسے کہیں جواب نہ ملا تو اس نے بمشکل اپنی سائیڈ لیمپ آن کیا اور آن کرتے اپنے دونوں ہاتھ مضبوط زور سے جب اٹھنے لگی تو اس کے پاؤں پر کسی کی گرفت مضبوط ہوئی اور پاؤں پر گرتے دو آنسو اسے بہت کچھ احساس دلا گیا اور اس کے اندر ہمت نہیں تھی وہ اٹھ سکے، کیونکہ اس کے پاؤں پر مضبوط گرفت تھی۔ آپ یہاں پلیز میرے پاؤں چھوڑیں، نوری نے بمشکل کچھ الفاظ ادا کیے تھے۔ نوری سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ 35 سال کا وجیح مرد خانزادہ حویلی علمیر میں خانزادہ، جو حویلی کا وارث اور زمینوں کا وارث اور گاؤں کا سربراہ سردار، ایک 16 سال کی لڑکی کے پاؤں پکڑ کر رو رہا تھا۔ نوری کا دل کچھ ہوا اور آخر وہ بھی تو اس کی پہلی محبت تھا اور اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد علمیر خانزادہ اس نے شوہر کے طور پر قبول کیا تھا اور اس کو ضرورت کے طور پر استعمال کر رہا تھا، لیکن اس کی پہلی محبت اس کا شوہر علمیر خانزادہ تھا اور اس کے الفاظ اسے چکنا چور کر رہے تھے، لیکن اس کا وجود اس کا شوہر ہی تھا۔ پلیز آپ میرے پاؤں کو چھوڑ دیں، نوری نے بمشکل اپنے الفاظ پاؤں الگ کیے تھے۔ علمیر خانزادہ نے نظریں اٹھا کر نوری کے چہرے کو دیکھا اور چھوٹے سے چہرے والی نوری، اب اس کے گال بھر گئے تھے جس پر سرخی واضح تھی اور اس کا جسم بھی بھر گیا تھا۔ وہ اپنے بھرے ہوئے جسم کے ساتھ بہت مزید خوبصورت ہو گئی تھی۔ مجھے معاف کر دو نوری، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، میں تمہاری معافی کے قابل نہیں ہوں، میں بہت بد نصیب، بہت برا شوہر ہوں جس نے اپنی بیوی کو صرف ضرورت کے طور پر استعمال کیا تھا۔ محبت میں اندھا تھا، محبت کو اندھا کر دیتی ہے، سامنے سے آتا دشمنوں کا وار بھی محبت میں مبتلا شخص دیکھ نہیں سکتا، اور میں بھی محبت میں اندھا ہو گیا تھا۔ میں تمہاری معصومیت، تمہارے جذبات کو سمجھ نہیں سکا، شاید اسی کی سزا ملی ہے۔ قدرت نے میری محبت میرے منہ پر دے ماری، جس کے لیے تم نے کسی کا دل دکھایا وہ تمہارے حق میں ہی بہتر نہیں تھی، اور جو بہتر تھی تم نے اس کو حق ہی نہیں دیا۔ نوری مجھے معاف کر دو، میں تمہارے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں، اس لیے تمہارے پاؤں پکڑے بیٹھا ہوں، تو مجھے معاف کر دو، تو شاید میرے اندر کی بے چینی، میرے اندر کا ٹوٹا ہوا وجود مجھے مل جائے۔ علمیر خانزادہ کہتے ہوئے دوبارہ نوری کے پاؤں پر ہاتھ رکھا ہوا، نوری نے فوراً اپنے پاؤں پیچھے کرتے ہوئے علمیر خانزادہ کو اپنے نازک ہاتھوں میں لیے تھے۔ نہیں سائیں، آپ ایسا مت کریں، آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ کو کبھی بھی کچھ نہیں کہا، اور میں مانتی ہوں آپ نے مجھے ضرورت کے طور پر استعمال کیا، میں بیوی تھی آپ کی، نہ آپ نہ مجھے بھی کہتے تو سب کچھ آپ کا حق تھا، آپ پر اپنا حق لے سکتے تھے، لیکن آپ کے الفاظ میرے دل میں زخم گر گئے اور جو گہرا ہوتے گئے، میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو بھول نہیں پا رہی۔ لیکن آپ نے جو کہا، میں اتنی بھی سنگ دل نہیں ہوں کہ آپ میرے شوہر ہیں، میں جانتی ہوں کہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، لیکن اس میں آپ کا بھی قصور نہیں، میں بھی آپ کی محبت کے ہاتھوں مجبور، آپ کا ہر ظلم، آپ کا ہر لفظ، آپ کی ہر بے رخی سہ رہی ہوں، اور آپ سے اپنی محبت ہاتھوں مجبور۔ میں جانتی ہوں جب انسان اذیت میں ہوتا ہے تو کتنا بے چین ہوتا ہے، وہ کتنا تڑپتا ہے۔ میں نے 8 سال بہت اذیت میں گزارے، یہ سوچ کر آنے والا وقت میرے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اب میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ میرے پاؤں میں پکڑے مجھے شرمندہ کریں، میرے سر کے تاج ہیں اور میرے مجازی خدا ہیں۔ میری اماں کہتی تھی کہ شوہر سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا، اور آپ ایسا دوبارہ مت کریں۔ نوری کا ایک الفاظ، لفظ علمیر خانزادہ کو اپنی نظروں میں مزید گرا رہا تھا،
جیسے وہ زمین میں دھنستا جا رہا تھا۔ اس نے ہیرے کو چھوڑ کر ایک کوئلے کے پیچھے اپنی زندگی کو خراب کر دیا، اپنا نصیب کا کالا کیا، لیکن وقت نے المیر کو موقع دیا تھا اور وہ گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ آگے بڑھ کر نوری کے نازک ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ تم مجھے معاف کر سکتی ہو، اگر مجھے ایک موقع دو تو میں تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر دوں گا، تمہارا ہر گزرے ہوئے وقت کی اذیتوں کو اپنے لبوں سے چن لوں گا، تمہاری زندگی میں خوشیوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ ایک موقع دو، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تمہارے دل میں وہ الفاظ نکال دو، وہ گزرا ہوا وقت واپس لے آؤ، نہیں ممکن۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ المیر خانزادہ کا وعدہ ہے، تم اپنے پاؤں کی دھول سمجھ کر مجھے اپنے پاس رکھ لو، مجھے اپنے سے دور مت کرنا، میں ٹوٹ چکا ہوں، بکھر چکا ہوں، مجھے سہارے کی ضرورت ہے، تو تمہارے سہارے کی ضرورت ہے۔ وہ 35 سال کا مرد اپنی محبت کے ہاتھوں دھوکہ کھا کر اپنی بیوی کی محبت کی پناہوں میں سکون جا رہا تھا، اور نوری نے جس نے ساری زندگی میں اتنی اذیتیں برداشت کی تھی، وہ اپنے شوہر المیر کی حالت دیکھ کر تڑپ گئی تھی۔ اس نے کب چاہا تھا کہ اس کا شوہر اسے معافی مانگے، اپنے آپ کو اس کے پاؤں کی دھول سمجھے۔ نوری نے آگے بڑھ کر المیر خانزادہ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے دل پر رکھا تھا۔ آپ کا مقام یہاں پر ہے المیر صاحب، میرے پاؤں کی دھول نہیں ہے، آپ میرے سر کے تاج ہیں، میرے مجازی خدا ہیں۔ میں نے آپ کو معاف کیا المیر صاحب، آپ نے اپنے لیے نہیں اپنے بچوں کے لیے معاف کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرے بچوں کے باپ کا سر ہمیشہ سامنے جھکا رہے، اور جب وہ میرے سامنے آئے تو المیر خانزادہ بن کر آئیں جو میری اور میرے بچوں کی حفاظت کرے۔ نوری ایک کم عمر لڑکی تھی، لیکن اس کی سوچ شانزے سے بھی اور المیر خانزادہ سے کہیں بڑی تھی۔ اس کا ظرف بہت بڑا تھا، اس نے زندگی کی بہت تلخیاں دیکھی تھی اور موت کو قریب سے دیکھا تھا۔ اس نے اذیتوں کو برداشت کیا تھا، ہر رویے کو سمجھنا آتا تھا، اور المیر شوہر تکلیف سمجھ رہی تھی، اور ایک بیوی کی حیثیت سے المیر خانزادہ کے ہر زخم کو اپنی تکلیف سے چن لیا تھا۔ اس کے دل کے لگے زخم المیر خانزادہ نے لگائے تھے، لیکن اس کو برگنا بھی المیر خانزادہ نے تھا اپنی محبت سے۔ نوری کی بات سن کر المیر خانزادہ نے آگے بڑھ کر نوری کو گلے لگایا تھا۔ آج اتنے عرصے کے بعد المیر خانزادہ کی روح کو سکون ملا تھا، اور وہ نوری کو اپنے گلے سے لگائے اسے اپنی باہوں میں سمیٹے تھا۔ وہ بھی اس کی محبت کو ترس گئی تھی جو اللہ نے اس کو دی تھی۔ آج وہ جتنا بھی شکر ادا کر سکتی تھی کم تھا، اور اسے کیا کچھ تکلیفیں سہنے کے بعد آج خوشیاں ملی تھی تو ہمیشہ کے لیے اس کے پاس رہنے والی خوشیاں تھیں۔ نوری نے آخر 2 ماہ چل رہے تھے، اور انہیں 2 ماہ میں المیر خانزادہ نے اپنے ہاتھوں کو چھالا بنا کر رکھا تھا، اور آؤٹ کر پانی تک نوری کو نہیں پینے دیتا تھا۔ ہر چیز کا خیال المیر خانزادہ نے اس کا خود رکھا تھا، اور نوری المیر خانزادہ کی محبت کے ہر عمل کو محسوس کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس نے دیر سے صحیح لیکن اس کی قسمت میں المیر خانزادہ جیسا شوہر دیا تھا، اور اس کی تھوڑی سی تکلیف میں تڑپ جاتا تھا۔ دادا سائیں تو المیر خانزادہ کو دیکھ کر ہنستے تھے، کیسے اپنی چھوٹی سی بیوی کے آگے پیچھے ہوتا تھا اور اسے واک کرنے کے لیے لے جاتا، اس کے کپڑے تک خود ارینج کرتا، ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا، اسے کھانا کھلانا، ہر کام المیر خانزادہ نے اپنے ذمہ لیا تھا۔ تو زمینوں پر جانا ہی بھول گیا تھا، بس اپنی فکر میں کھایا جا رہا تھا، اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ اور پھر قدرت نے المیر خانزادہ پر مہربان ہوئی تھی، اور اللہ نے المیر خانزادہ کو معاف کیا، اور آج 2 مہینوں کے بعد المیر خانزادہ کی گود میں ایک پیارا سا ننھا سا بچہ تھا، جس کی آنکھیں بالکل اپنی ماں پر اور چہرہ اپنے باپ پر تھا۔ اللہ نے المیر خانزادہ کو نوری کو پیارا سا بیٹا دیا تھا، اور نوری نے مسکراتے ہوئے المیر خانزادہ کو اپنے بیٹے کو اس کی گود میں ہلکا سا پیار دیا تھا، اور چھوٹے سے بچے کو میری زندگی کو مکمل کرنے کے لیے شکریہ نوری، تم میری زندگی میں واقعی نور بن کر آئی تھی، اور تم ہی نوری، کبھی تمہاری آنکھ پر کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ میں نے تم سے تو نہیں کہتا میں تمہیں بہت محبت دوں گا، لیکن اپنے ہر عمل سے تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر دوں گا، المیر نے کہتے ہوئے نوری کے ماتھے پر اپنے لب رکھے، اور نوری نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اسے محسوس کیا۔ آج نوری کا ہر غم ختم ہو گیا، المیر کی محبت اور اس کی زندگی مکمل ہو چکی۔ دونوں بہت پرسکون تھے، اپنی چھوٹی سی فیملی کو لے کر خوشیاں حویلی میں خوشیاں آ چکی تھی، ہر کوئی مسکرا تھا، صرف ایک دکھی تھا، تو وہ شانزیں تھی جو اپنا ذہنی توازن کھو چکی تھی، اپنے لالچ میں آ کر آج پاگل خانے میں تھی، اور کوئی اسے پوچھنے والا نہیں تھا۔ وہ ماں جو ہمیشہ اس کے ہر برے میں اس کا ساتھ دیتی تھی، آج وہ بھی اس کے ساتھ چلاکیوں میں اس کا ساتھ دیتی تھی، آج اس سے منہ موڑے اپنی زندگی میں مگن تھی، اور شانزیں نے محبت پا کر کے بھی کھو دی تھی، اور نوری نے